جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ آپ کی خدمت پر حاضر ہیں. اور الحمدللہ آج کا روزہ بھی اختیار کیا ہم نے، اور آج بھی حسب سابق حسب روایت قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. بس جلدی جلدی کاپی پین اٹھائیں، اپنا سوال لکھیں. ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز کو خدا کے لیے کم کر دیں، چونکہ آپ کے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز کے سبب ہمارے پاس سوال نہیں آ پاتا آپ کا، اور سوال فضا میں رہ جاتا ہے. قبلہ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، اور میں سوالات کی جانب بڑھتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. جی میرا سوال ہے، کچھ لوگ جنہیں سنت اعتکاف کا موقع نہیں مل پاتا کسی وجہ سے، وہ 27ویں شب کو نفلی اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، کیا انہیں بھی اعتکاف کی کچھ فضیلت حاصل ہوگی، اور کیا یہ عمل ہمارے بزرگان دین سے ثابت ہے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے، یہ جو سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں 10 سالہ، یہ 10 سال کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ کاٹتے ہیں جب کیش کرواتے ہیں، تو بقیہ 9 سال کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے جناب. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی مفتی صاحب سے سوال ہے کہ سرکاری ادارے کے ملازم کی آنے جانے کی وقت کی کمی بیشی کی جو رقم ہے اس نے اپنی تنخواہ سے منہا کی ہے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ کیونکہ ادارے کو واپس کرنے کا عرف نہیں ہے، تو اگر وہ اسی دفتر کی سرکاری ضرورت کی کچھ چیزیں لے لے، یا پھر میڈیکل بل جو ہم ادارے سے خود لیتے ہیں، جو رقم ادارے پہ ڈیو ہے وہ ہم اس میں سے بیلنس کر دیں، تو اس کے لیے کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی مصب، یہ بھی اور اس کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ وہ یہ کہ کسی سرکاری اسکول میں کوئی خاتون اپنی زکوٰۃ کے پیسے دینا چاہتی ہے، وہاں غریب بچے پڑھتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ وہ ظاہر اگر واٹر کولر ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ دوسرے اساتذہ بھی استعمال کر لیں گے اس سے، وہ صاحب نصاب ہیں، تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ کیا وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس طرح ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، فقہ حنفی کے روشنی میں زکوٰۃ کی درست ادائیگی کی شرط یہ ہے کہ شرعی فقیر کو اس کا مالک بنایا جائے. اچھا. لہٰذا اگر یہ صرف کولر لے کے وہاں لگوا دیں گے زکوٰۃ کے پیسے سے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اچھا. کیونکہ یہ مالک بنانا نہیں ہے، یہ تو ایک رفع عامہ کے لیے چیز استعمال کرنے کو دینا ہے، تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی. جب زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو چاہے ٹیچر پئیں چاہے بچے پئیں. اچھا. اگر وہاں واقعی زکوٰۃ سے دینا چاہتی ہیں تو طریقہ یہ ہوگا کہ اسکول کے مینجمنٹ سے پہلے انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، وہ یہ زکوٰۃ لے کر کسی شرعی فقیر کو دے دیں. اشارتاً کنایتاً انڈرسٹینڈنگ پیدا کر کے وہ شرعی فقیر پھر یہ کہے کہ یہ میں آپ کو ڈونیٹ کرتا ہوں، آپ اس سے کولر لے لیں. اور یقینی سی بات ہے جب زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب یہ تحفہ یا گفٹ کے طور پہ اسکول تک پہنچا ہے، تو اب ٹیچر پئیں یا اسٹوڈنٹ سب صحیح ہو جائے گا. اور ایک انہوں نے کہا کہ سنت اعتکاف نہیں کر سکتے، نفلی اعتکاف سے بھی کوئی برکت حاصل ہوگی، تو بالکل اکابرین سے یہ منقول ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ کو ثواب ملے گا جب تک آپ بیٹھیں گے. لیکن جو سنت موقدہ اعتکاف ہے، چونکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نسبت ہے، اس کا ثواب یقیناً زیادہ ہوگا، لیکن برکت سے یہ بھی خالی نہیں ہے. کیا بات. اور بہن نے غالباً یہ فرمایا تھا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں تو جو آنے جانے والا ہوتا ہے اس کا خرچہ نکالنا ہوتا ہے، کیا آپ؟ ہاں ایسے ہی کچھ تھا، اور وہ جو بچ جاتا ہے پیسہ تو کیا اس کو کس کام میں صرف کیا؟ یعنی کہ آفس ہی کی مینٹیننس کے لیے یہ مطلب اس کی کوئی اچھا ادارے کو زکوٰۃ آتی ہے؟ جی. اچھا بہرحال دیکھیں، اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی درست ادائیگی کی ایک شرط یہ بھی ہوتی ہے کہ اس سے اپنے تمام منافع بالکل انسان مائنس کر لے. تو اس لیے سننے والوں سے میری گزارش ہے کہ بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے زکوٰۃ دی، اگر ہم اس کی وہ جو رسید ہوتی ہے وہ سبمٹ کرواتے ہیں تو ہمیں ٹیکس میں تھوڑی بہت چھوٹ ملتی ہے. تو یہ آپ نے اپنے زکوٰۃ سے ایک نفع لیا ہے. اگر وہ غیر مسلم قوم ہے تو میرا مشورہ ہے کہ وہ چھوڑیں نہیں، لے لیں، لیکن بہرحال اس کو صدقہ کر دیں تاکہ آپ کا زکوٰۃ خالصتاً ادا ہو. ایسی جو آنے جانے کے اخراجات ہیں یا دیگر چیزیں، وہ زکوٰۃ کے پیسے سے آپ منہا نہیں کر سکتے، یعنی اپنے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو. اور اگر ویسی ادارے کو دی ہے زکوٰۃ تو وہ تو پھر ادا ہو گئی، اس کے بعد وہ کہیں پر بھی آپ اس کو خرچ کرنا چاہیں کریں. ٹھیک ہے. غیر مسلموں سے تعلق ایک اور بھی سوال ہے میرے پاس، لیکن پہلے 2 کالرز شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ سحری کے وقت نہ اٹھے، سحری کا وقت ختم ہو گیا. ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز تو کم کر دیں محترمہ، ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز کم کر دیں، بڑی مہربانی، بہت تیز آواز آ رہی ہے. ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز کم کر کے بات کر لیں آپ. جی آپ فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، جو برتن وغیرہ دھوتے وقت آپ میں سرف والا پانی چلا دیتا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں سائنس، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. آپ نے ٹی وی سیٹ کی آواز بہت تیز کھولی ہوئی ہے، تو آن کی ہوئی ہے ذرا. اچھا، برتن دھوتے ہوئے صرف والا پانی منہ میں چلے جائے تو کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے.
कैसे चला जाएगा, तो मुंह बहुत करीब होगा धोते धोते, तो बड़ी अजीब सिचुएशन है। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। मुसफ जी, ये सर्फ वाला पानी होंठों तक या ज़बान तक ही पहुँचेगा, बाद में छींट उड़ के आ जाती है, कोई बहन धो रही हो तो वो चूंकि हल्क से नीचे नहीं उतरता, इसलिए रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, उसको फ़ौरन थूक दें, थोड़ा बहुत पानी से धो लें। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता वो मुंह में आया और वो हल्क से नीचे उतर गया और जायका भी हल्क में महसूस हुआ, तो बहरहाल फिर रोज़ा टूटेगा। ठीक है। अच्छा मुसफ, एक सवाल ये भी था कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम साथ काम करते हैं, अब उसमें बाज़ गैर मुस्लिम माली तौर पे बहुत कमज़ोर है, तो ज़कात उनको दी जा सकती है अगर वो घर बना रहे हैं या अपना कोई ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो ज़रूरत है ज़िंदगी की, उनके क्या ज़कात अदा हो जाएगी इस तरह? नहीं, ज़कात जो है गैर मुस्लिमीन को नहीं दी जा सकती। अगर वाकई वो कोई बहुत ही गरीब है तो उसमें फिर ये देखा जाता है कि नफली सदक़े से अगर आप मदद करना चाहें तो करें, लेकिन उसमें भी सूरत हाल ये कि अगर कोई मुसलमान मुस्तहिक मौजूद है तो काफिर पर वो फ़ौक़ियत रखता है। अगर आपने उसको छोड़कर गैर मुस्लिम को दी तो आखिरत में वो मुसलमान इस हक़ पर भी आवाज़ उठा सकता है, तो इसलिए पहले उसको देनी चाहिए, फिर बच जाए तो फिर गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं। ठीक है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी, मुझे ये पूछना है, मुझे डबल आवाज़ आ रही है मेरी। आप टेलीविजन सेट की आवाज़ बंद कर दें, अभी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। जी फरमाइए। जी, वो तो मैं बाहर की तरफ हूँ। जी फरमाइए। मैंने ये कहना था बेटा कि मैंने ना कुछ रोजे पहले खोले, जैसे नफी रोजे या फर्जी रोजे कभी मैं रखती थी, तो मैं ना दूध से रोजा खोल लिया करती थी। ठीक है। तो मुझे ये पूछना था कि भी वो दूध के साथ जो रोजे खोले में मेरा वो सही है कि गलत है? ठीक है। और कोई सवाल? और एक और सवाल बेटा मेरा ये है आपसे कि मेरी बहन है, उसका शोहर उसको नफा ज्यादा नहीं देता, मतलब घर के खर्चे के अलावा कुछ नहीं देता। उसकी एक जवान बेटी है। अच्छा। 3 बेटे हैं, एक बेटे की शादी हो चुकी है जो लाखों के हिसाब से फितराना देते हैं। ठीक है, और वो चाहती है कि भाई ये जो बेटा मेरा बाहर बेटा है, अगर मैं ये लेके अपनी बेटी के लिए कुछ वसूल करके रख लूं शादी ब्याह के लिए तो चलेगा? जी बेहतर शामिल करते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। मुझे असल में ये बात करनी कि फितराने से रिलेटेड, क्या हमें फितराना एग्जैक्टली रमजान के शुरू में अदा कर देना चाहिए या हम बीच में भी अदा कर सकते हैं, और एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है फितराना अदा करने? ठीक है, ठीक, शामिल करते हैं। जी क़िबला। ये खालिद ने पूछा था दूध से रोज़ा खोलती जी, दूध से रोज़ा खोल लेती हैं, तो क्या वो रोज़े हो गए, रोज़े खुल गए मेरे, अभी तक वो इबाम का शिकार है? जी, मुक़य्यद तो नहीं होंगे, बहरहाल जिस भी चीज़ से आप खोले रोज़ा तो ओपन हो जाता है, लेकिन सुन्नत के मुताबिक जो है वो खजूर से, और खजूर ना हो तो पानी ना हो तो नमक फिर तीसरी चौथी किसी चीज़ की तरफ जाएं, तो बहरहाल आपके रोज़े तो हो गए और रोज़ा खुल भी गया, लेकिन सुन्नत से आप महरूम रहीं। आइंदा इसमें एहतियात कर लें। और ये शायद उन्होंने कहा शौहर नफ़का नहीं देता तो फितरा लाखों की तादाद में निकाल देता है। जी। उसमें से कुछ बचा के रखना चाहती हैं बेटे की शादी के लिए? ऐसा ही है। अच्छा, अगर ऐसा ही है कि शौहर ज़्यादा पैसे दे देता है कि उसको फितरे में दे दें, तो आप ये कर सकती हैं कि 240 रुपये एक आदमी का होता है फितरा, वो खर्च करके, और अगर नान नफ़का नहीं देता उस कदर वो उस पैसा अपने पास रख सकती हैं और बाद में उसको किसी अच्छे काम में, यानी घर के जैसे बच्चों की शादी वगैरह में इस्तेमाल कर सकती हैं। और फितरा जो है वो अफजल, वैसे मुस्तहब तो ये है कि ईद से पहले अदा किया जाए, इसको मुस्तहब लिखा है, लेकिन अफजल ये है जैसे कि बाज़ सहाबे कराम के अमल से भी मनकूल है कि वो रमज़ान के दौरान ही फितरा निकाल दिया करते थे, ताकि जो गरीब तक पहुँचे तो वो कुछ उससे ईद की तैयारी वगैरह कर ले। इसलिए बेहतर है कि आप रमज़ान में ही फितरा निकाल दें, ये सबसे बेस्ट होता है, वरना ईद से पहले निकालना मुस्तहब होता है। वैसे इसका वक्त पूरी ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है कि ईद से पहले ना निकाल सके तो ये बस गया काम से या क़ज़ा हो गया, ऐसा कोई तसव्वुर नहीं है। बाद में भी अदा करना होगा, लेकिन पहले अदा करना अफजल होता है। अच्छा, वो हमारी बहन ने जो सवाल किया था सरकारी मुलाजमत के हवाले से, उन्होंने ये कहा, सवाल का ये मतन था कि वो देर हो जाती है उनको जाने में अपने ऑफिस। अच्छा, तो वो जो उनकी उजरत जो मिल रही है, उनकी सरकारी उजरत, उसमें से उतने पैसे वो निकाल लेती हैं। ठीक है, यानी कि जो देर हो रही है या जल्दी आ रही है, ज़ाहिर है सरकारी मुलाजिम है, तो उस पैसे के हवाले से वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इसको मैं स्कूल की मद में, वो अपने किसी इदारे की मद में लगा दूँ जिस इदारे में वो काम करती हैं। तो क्या ये मुनासिब बात है? जी हाँ, सरकारी इदारों में असल में अगर आप कोई देर से पहुंचते हैं और आप चाहते हैं कि सैलरी ना लूँ तो कहाँ जाएगी? कोई ना कोई खा जाएगा उसको, तो वो नहीं, असल तो कोई है ही नहीं मालिक, कोई फ़र्द वाहिद तो है नहीं उसका। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप लेट हो जाती हैं तो वो पैसा फिर स्कूल वगैरह में लगा दें, किसी अच्छे काम में लगा दीजिए, तो इंशाल्लाह आखिरत में बड़ी जिम्मा रहेंगी। ठीक है सर। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जनाब। जी, मेरा सवाल यह है कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे 5 बेटे हैं, 5 बच्चे हैं। माशाल्लाह। जी।
تو میں ان کا فطرانہ دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ پیٹرول پمپ ہوتے ہیں تو اس کے متعلق پوچھنا تھا، زکوٰۃ کے متعلق کہ کیا حکم ہے، کہ اس کی مطلب کس طرح زکوٰۃ کا کیا حکم ہے، کیا کس طرح دینی ہوگی؟ مفتی صاحب کے پاس پہنچ گیا آپ کا سوال؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، کیا فرماتا؟ جی ایک تو انہوں نے پوچھا کہ میں غریب ہوں اور 5 بچے ہیں۔ 5 بچے ہیں، اللہ آپ کو برکت سے نوازے۔ بہرحال یہ بڑی دولت ہے اولاد بھی۔ جی بالکل بالکل۔ تو یہ فطرے کا پوچھ رہے ہیں کہ ان کا فطرہ میں دے سکتا ہوں کہ نہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ غریب ہیں، مالک نصاب نہیں ہیں، تو خود آپ پر بھی فطرہ واجب نہیں ہے۔ فطرہ اسی پر واجب ہوتا ہے جو عید کے دن مالک نصاب ہوتا ہے۔ ہاں اگر مالک نصاب نہیں ہے، اس سے کم پیسے ہیں اور وہ فطرہ دینا چاہے، ادا ہو جائے گا، ثواب بھی ملے گا، لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ واجب ہے یا نہیں۔ تو جس کے پاس جو مالک نصاب نہیں اس پر واجب نہیں۔ جب اس پر واجب نہیں ہے تو پھر اگر نابالغ بچے ہیں اس کے بہرحال، تو نابالغ بچوں پر بھی یعنی باپ کو ان کی طرف سے دینا بھی واجب نہیں ہوتا۔ اور اگر باپ غنی ہے، ویسے تو غریب ہے لیکن مالک نصاب ہے، تو پھر اپنی طرف سے اور نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا ہوگا۔ باقی رہے زوجہ اور بالغ بچے، یہ اگر آدمی مالک نصاب بھی ہو تب بھی ان کا فطرہ ادا کرنا باپ پہ واجب نہیں ہے۔ ہاں ادا کرے گا تو ہو جائے گا، جس سے اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے وہی ادا کر رہا ہوتا ہے، ادا ہو جائے گا لیکن واجب نہیں ہوتا بالغ اولاد کا اور زوجہ کا۔ باقی نابالغ اولاد کا اس وقت واجب ہوگا جب باپ بھی غنی ہوگا، اور باپ غنی نہیں ہے تو خود اپنا بھی واجب نہیں، نہ اولاد کا ہے۔ دینا چاہے تو مستحب ہے، نہیں دینا چاہے تو معاف۔ اچھا ایک کالر اس نے یہ بھی کہا، بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا مجھ سے، کبھی ریڈی والے نے نہیں کہا کہ ریڈی پہ زکوٰۃ ہے نہیں ہے، پیٹرول پمپ پر زکوٰۃ ہے نہیں ہے، ان خاتون کا یہ سوال تھا۔ نہیں اچھا کوئی ایسا نہیں، چلیں دیکھیں پیٹرول پمپ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا زکوٰۃ ہوتی ہے 4 قسم کے مالوں پر، سونا، چاندی، روپیہ، مال تجارت۔ پیٹرول پمپ جو ہے وہ مال تجارت نہیں ہے، پیٹرول پمپ۔ ہاں جو پیٹرول ہے وہ مال تجارت ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مال تجارت ہے۔ تو جب سال پورا ہو جائے اس وقت جتنا پیٹرول وہاں پر موجود ہے ٹینک میں، وہ یہ ناپائی کا ان کا ہوتا ہے نظام، کو پیمانہ وغیرہ ڈال کے کر سکتے ہیں یہ، تو اس کے حساب سے جتنے کی وہ مالیت کا ہے اس کی 2.5% زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جناب۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ میری وائف نے خلا کے پیپر دیے مجھے، اس میں 3 دفعہ طلاق لکھی ہوئی ہے، تو وہ 1 دفعہ ہوگی یا 3 دفعہ ہو گئی؟ اچھا ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ انکل میرے 3 سوال ہیں۔ جی بتائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ رمضان میں آئلنگ کر سکتے ہیں بالوں پہ، اور دوسرا سوال یہ کہ جو سید لڑکی ہے وہ نان سید میں شادی کر سکتی ہے، اور تیسرا سوال یہ کہ میرے بابا کی وفات ہو گئی تھی تو وہ بھائی کو مارتے تھے، تو اب ان کی وفات ہوگی، بھائی ان سے ناراض ہے، تو اس پہ کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک، بہت شکریہ۔ مزید کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ اچھا کالر نہیں ہے مفتی صاحب، ڈراپ ہوگی کال۔ اچھا یہ تو خلا کا انہوں نے کہا کہ بیوی نے کوئی پیپر تیار کر کے دیے۔ پہلی بات تو یاد رکھیں کہ طلاق اور خلا میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر بغیر پیسوں کے طلاق دے تو طلاق ہے، اور اگر پیسے لے کر طلاق دے گا تو اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر مہر کے اوپر کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ بیوی کہتی ہے میں مہر نہیں لوں گی تو مجھے طلاق دے دو، تو یہ خلا کہلاتا ہے۔ اب اس کے لیے اگر باقاعدہ پیپر تیار ہوئے ہیں تو یاد رکھیں کہ شوہر کو پتہ ہے کہ اس پہ 3 طلاقیں لکھی ہیں اور اس نے نیچے سائن کر دیے تو تینوں طلاقیں واقع ہوں گی۔ ہو گئی۔ ہاں اور اگر ایسا ہے کہ اس نے کہا ٹھیک ہے میں طلاق دینا چاہتا ہوں، پیپر لاؤ، پڑھا نہیں اس نے اور سائن کر دیا، اور بعد میں کہتا ہے کہ میرا تو 3 طلاق کا ارادہ نہیں تھا، 1 کا تھا، اور اس میں لکھی 3 ہے، تو پھر 1 ہی ہوگی۔ لیکن جب مضمون پر مطلع ہونے کے بعد پھر وہ سائن کرے گا تو تینوں طلاقیں واقع ہوں گی۔ اور دوسرے بچی نے فرمایا کہ والد صاحب کا شاید انتقال ہوا اور بھائی کو مارتے پیٹتے تھے، بھائی ناراض ہے، بھائی ناراض ہے۔ ہاں تو یہ بہرحال بچوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، والد صاحب سے بھی انسان ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے بتقاضۂ بشریت غصے میں آ کے مار دیا، اور اب تو وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اس ناراضگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے بچے سے گزارش ہے کہ جب آپ کی بھی کبھی اولاد ہوگی آپ بھی دیکھیں گے کیفیات بدلتی ہیں، کبھی کبھی خامخواہ بچوں پہ غصہ آ جاتا ہے، مار پیٹ دیتا ہے، تو آپ والد صاحب کو درگزر کریں، ان کے لیے صالح ثواب کریں، دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کی قبر پہ حاضر ہوں۔ ناراضگی آپ کو کوئی نفع نہیں دے گی، یہ چیزیں آپ کو نفع دیں گی، اور میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سرخرو رکھے گا۔ پھر یہ کہ والد صاحب اگر ناراض ہوتے تھے یا مارتے تھے، قصور کس کا تھا؟ اگر آپ ہی کا قصور تھا، لڑکی بازی کر رہے ہیں، کبوتر بازی کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ڈرگز یوز کر رہے ہیں، آوارہ لڑکوں کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں، اور پھر والد صاحب سختی کر رہے ہیں، اور اس پر بھی آپ ناراض ہو رہے ہیں، تو بالکل غلط چیز ہے، پھر تو آپ گناہگار ہوں گے۔
اور بیجا اگر والد صاحب نے کیا تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں، آپ کو اب بھی احتساب کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور شادی والی بات بچی نے کہی تھی، وہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بالوں پر جو کہتے ہیں کہ رمضان میں شاید ڈائی وغیرہ کرنے کا کہا تھا انہوں نے، کوئی بھی خارجی چیز استعمال کریں حالت روزہ میں اس کی اجازت ہوتی ہے، بالوں کو ڈائی کرنا، مہندی لگانا، ناخن نیل پالش، میک اپ کرنا، چونکہ اس سے کوئی چیز اندر نہیں جا رہی تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ سید لڑکی کسی غیر سید سے شادی کر سکتی ہے نہیں، یہ سوال تھا۔ جی دیکھیں، سید جو ہیں وہ بڑی اعلیٰ خاندان ہے۔ لڑکی کا ہمارے فقہ حنفی میں اصول یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے اگر عاقلہ بالغہ ہو، لیکن کفو میں کر سکتی ہے۔ کفو کا مطلب ہم پلہ ہم نظیر، بالکل برابر کے۔ ایسے کسی شخص سے لڑکی کا نکاح کرنا جو اس کے خاندان والوں کے لیے باعث شرم و عار ہو، وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اس لیے سید اگر غیر سید سے نکاح کرے تو وہ نیچے خاندان کے اور خاندان والے عار محسوس کریں، راضی نہ ہوں، تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ عالم دین ہیں، معظم دینی ہیں، تو پھر اس سے سیدہ کا نکاح ہو سکتا ہے بچی کا۔ اور دوسری صورت وہی ہے کہ اگر غیر سید سے کیا اور عالم نہیں ہے لیکن پیرنٹس سے راضی ہو گئے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی نکاح ہو جائے گا۔ کیونکہ اصل میں جو غیر کفو میں نکاح کرنا بچی کو منع کیا گیا وہ اس لیے کہ اس کے اولیاء کے لیے باعث شرم و عار ہوگا۔ جب اولیاء خود اس سے راضی ہیں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر بچی کا نکاح بالکل ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ضمناً ایک سوال یہ بھی ہے، سادات اگر صدیقیوں میں کرے، فاروقیوں میں، عثمانیوں میں یا علویوں میں، اگر ان میں ہو جائے گا، یعنی کہ ان میں بھی عالم ہونا ضروری ہے کیا؟ آپ نے جو علم دین کا آپ نے فرمایا نا کہ عالم ہو، تو یہ جی سید جو ہے وہ سب سے اعلیٰ قوم ہوتی ہے، اصل میں اعلیٰ ہے، چاہے وہ پھر کوئی بھی ہوں۔ باقی پھر ان میں علماء ہونے چاہیے، معظم دینی ہونے چاہیے، اور اگر خاندان کے لیے کوئی باعث شرم و عار نہ ہو، جیسے آج کل بعض پیشے ایسے ہیں کہ ان سے وابستگی انسان کو بڑی عزت دلوا دیتی ہے، پہلے زمانے میں شاید ان کو عار محسوس ہوتی، اب نہیں ہوتی ہے، تو اگر ایسی صورتحال ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس میں بھی اگر اولیاء راضی ہو جاتے ہیں تو پھر بالکل کوئی قباحت شرن رہتی ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی میرے 3 کوشچن ہیں۔ ایک کوشچن یہ ہے کہ میرے گھٹنوں میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے، تو میں چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ 12 انچ کا پھٹا ہو تو اس پر اگر سجدہ کر سکے بندہ تو پھر جو ہے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لوں تو سجدہ جو ہے اس پہ بیٹھ کے میں کر سکتی ہوں۔ یہ مجھے بتا۔ دوسرا سوال بتائیے گا۔ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ میں بائک سے گری تھی، میں کمر میں نا فریکچر ہو گیا، میں بیڈ پہ آ گئی، میرا یورین بھی بیڈ پہ تھا، سب کچھ، پھر میں اشارے سے نماز پڑھتی رہی۔ ٹھیک ہے، تو جو میں نے اشارے سے نمازیں پڑھی ہیں کیا ان کو لوٹانا واجب ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال، جی بتائیے، تیسرا سوال بتائیے۔ اچھا چلیں دوسری کالر کو لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، سوال بتائیے۔ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ میرا وراثتی گھر تھا، میں نے اس میں سے کوئی حصہ لے لیا 2-3 سال پہلے، اور نیت میری محترم ذرا سا سوال دہرا دیجیے گا، بڑی عنایت۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں وراثتی گھر میں سے میں نے حصہ لیا ہے اپنا، تو جو حصہ مجھے ملا ہے تو میں نے وہ رکھ لیے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں اسلامک میں۔ اچھا، تو میں نے یہ پوچھنا ہے 2-3 سال سے رکھے ہوئے، کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ کیونکہ میں نے اس کا گھر خریدنا ہے۔ اچھا، نیت میری یہ کہ میں نے گھر خریدنا ہے، لیکن مجھے اس سے اسلامک بینک میں رکھا ہوا، اس سے پروفٹ بھی آ رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، زکوٰۃ میں کیسے ادا کروں گا؟ جی ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں۔ ایک اور کالر اگر ہیں تو انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، جی صاحب کیا کہیں گے؟ جی پہلے دو تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جو خاتون نے سوال کی یہ میں بتا دیتا ہوں۔ ان کو مال وراثت ملا ہے، سیونگ اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ سیونگ اکاؤنٹ کون سا ہے، اگر تو عام بینکوں کا ہے، کوئی اسلامک بینک نہیں ہے، اگر اسلامک بینک ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ مضاربہ اکاؤنٹ کہلاتا ہے، اس کا پروفٹ ان کے لیے جائز ہے، اور چونکہ وہ ایک انویسٹمنٹ کہلاتی ہے اور پیسہ آپ کا موجود ہے تو اس پہ سال بسال زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ باقی یہ نیت کہ اس سے میں گھر بناؤں گا، صرف نیت سے وہ مال زکوٰۃ سے نہیں نکل جائے گا۔ ہاں اگر سال تمام ہو اور فوری طور پہ آپ کو پیمنٹ کرنی ہے تو مکان ایک حاجت اصلیہ کہلاتا ہے، تو یہ پیسہ حاجت اصلیہ میں مشغول کہلائے گا، اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر فوری ادائیگی نہیں کرنی، ابھی آپ جمع ہی کر رہے ہیں تو سال بسال زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اچھا صاحب، وہ خاتون کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ وہ موٹر سائیکل سے گر گئی تھی، اٹھنے کے قابل نہیں تھی، تو انہوں نے اشاروں سے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد بظاہر روبہ صحت ہو گئی ہوں گی، تو کیا وہ جو نمازیں پڑھی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کیا اس کو میں اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی دہرانا پڑے گا؟ اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ میں ظاہر گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سامنے کوئی تختہ لگا ہوا اور اس پر میں سجدہ کروں؟ یہ دونوں سوال ہیں۔ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ عذر کے سبب جو بھی نماز ادا کی جاتی ہے وہ ادا ہو گئی، اس کو بعد میں لوٹانے کی حاجت نہیں ہوتی۔
دوسرا یہ کہ جب آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں تو کسی چیز کو سامنے رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. نبی کریم ایک اعرابی کے پاس تشریف لے گئے عیادت کے لیے, تو وہ اسی طرح کر رہے تھے کہ وہ لکڑی اٹھا کے اس پہ کر رہے تھے سجدہ, سرکار نے اس کو پھینک دیا, انہوں نے تکیہ اٹھا لیا. سرکار نے فرمایا ان چیزوں پہ نہیں, آپ صرف اشارہ کریں. تو صرف اشارہ کرنا ہوگا, کسی چیز کے اوپر ماتھا وغیرہ لگانا ضروری نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم, روزانہ الحمدللہ ہم انتہائی رمضان تک کا آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے اسی وقت اسی چینل پر, تاکہ آپ کے سوالات شامل کرتے رہیں اور ان کے جوابات آپ تک پہنچاتے رہیں. میں ان ویورز کا بہت شکریہ ادا کروں گا جو ابتدا سے لے کر اس وقت تک, یعنی کہ رات 2 بجے سے لے کر اس وقت تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں, اور سوشل میڈیا پر بھی وہ رسپونڈ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جناب بہت اچھا جا رہا ہے پروگرام اور بہت معلومات حاصل ہوئی آج ہمیں. ان کا بھی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, ماہ رمضان المبارک کی تمام برکتیں عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.